اس نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کو میرے پاس لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ بربک انسان ہو، بیوقوف آدمی ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا کام؟ کہا کہ لے کے آؤ، کام ہم دیں گے، کیا کام ہے نہیں ہے۔ لایا گیا، اس دور کا سب سے بڑا جو بیوقوف انسان تھا اس کو لایا گیا۔ لانے کے بعد بادشاہ کے یہاں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو تاج پہنا۔ اب بیوقوف آدمی تھا، غریب آدمی تھا، تاج دیکھا نہیں تھا۔ بادشاہ کے یہاں سے تاج ملا، پہنا، بہت خوش ہوا، کودنے لگا، اچھلنے لگا۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، خوشی مت مناؤ، یہ بیوقوفی والی تاج ہے جو آج زیادہ تر طبقے کے لوگ پہنے ہوئے ہیں ہماری قوم میں، مسلمان میں۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، زیادہ خوشی مت مناؤ، یہ بیوقوفی والی تاج ہے، خوشی منانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اچھا، جیسا انسان دیکھا ویسا ہی انصاف کیا نا، ٹھیک ہے، پہن لیا۔ کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کام کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے ہاں رہو، کھاؤ پیو، اور میں تمہیں اس کی قیمت اجرت سب دوں گا، لیکن جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلا لوں گا۔ اب کچھ کام نہیں تھا، غریب آدمی ہے، بادشاہ کے یہاں کا کھانا ملا، محل ملا، عیش کرنے لگا، رہنے لگا۔ اور جب بادشاہ کو ضرورت پڑتا ان کو بلاتا، بادشاہ کو ٹینشن ہوتا ان کو بلاتا، اس سے سوال کرتا۔ بیوقوف آدمی سے سوال کیجئے گا تو جواب کیا ملے گا؟ اس سے سوال کرتا تھا عام، وہ جواب دیتا تھا عملی، بادشاہ ہنستا تھا، مسکراتا تھا، سارا ٹینشن اس کا ختم ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو رکھا گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ بیمار ہوا۔ بادشاہ نے حکیم کو بلایا، دوا دی، کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر کو بلایا، کوئی فائدہ نہیں۔ اب بادشاہ لگا کہ مرنے والا ہے، موت کے قریب آ گیا ہے۔ لوگوں سے کہا اے لوگوں، اس بیوقوف آدمی کو جو بلا کے لایا تھا اس کو لے کے آؤ پھر میرے سامنے۔ اس کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، اب تک تو میں سوال کرتا تھا تم سے عام، تم اس کا جواب دیتا تھا عملی، میں خوش ہوتا تھا، میرا ٹینشن ختم ہوتا تھا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس سوال تم کرو، جواب میں دوں گا۔ اب اس آدمی نے سوچا یا اللہ، یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ اچانک یہ معاملہ پلٹا کیسے؟ لیکن اس نے سوچا کہ انہوں نے تو بہت دن سے ہم کو سوال کر کے تنگ کر کے رکھا ہے نا، چلو آج میں بھی سوال کرتا ہوں، چھوڑو کہ معاملہ پلٹا تو پلٹا کیسے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، سوال کیجئے، میں سوال کرتا ہوں تم سے، اور 3 سوال کروں گا، اس کا تم مجھے جواب دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کرو۔ پہلا سوال کیا کہ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ بادشاہ نے کہا تھا مجھ سے سوال کرو، میں جانے والا ہوں۔ تو اس نے پہلا سوال کیا آپ کہاں جانے والے ہیں؟ تو کہا کہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، اب پتا چلا کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے، تو بھی کسی کو مالک مانتا ہے۔ آج سے پہلے تو اللہ کی مخلوق کو نوکر چاکر بنا کے رکھا تھا، آج پتا چلا کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم ادھر سے آؤ گے کب؟ ہم انتظار کب تک کریں؟ کب تک تیرا راستہ دیکھے؟ کب تو آئے گا؟ بادشاہ نے کہا بیوقوف کا بیوقوف ہی رہ گیا، وہاں جو جاتا ہے آتا نہیں ہے کبھی، وہاں جو جاتا ہے آتا نہیں ہے کبھی۔ کہا کہ اچھا۔ تیسرا سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں کہ وہاں جو جاتا ہے آتا نہیں ہے کبھی، تو یہ بتاؤ کہ جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کیا ہے کہ نہیں؟ نوکر چاکر کو اپنا بھیجا ہے کہ نہیں؟ مال و دولت کو بھیجا ہے کہ نہیں ہے؟ نوکر چاکر کھانے پینے کی چیز وہاں پہلے سے بھیجا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج سے پہلے کہیں تم جاتا تھا تیرا نوکر پہلے چلا جاتا تھا، مال و دولت پہلے چلے جاتی تھی، ہر چیز کا انتظام تو پہلے کر لیتا تھا، لیکن تم وہاں جانے والے ہو جہاں سے کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی کچھ تیاری
हो कि नहीं किए हो। बादशाह रोने लगा और कहा कि अफसोस, मैं दुनिया में भूल गया था कि वहां की भी कुछ तैयारी करनी है, मैं तो वहां की कुछ तैयारी नहीं किया है। वो झट से वो बेवकूफ आदमी अपने सर से ताज उतारता है और बादशाह के सर पे रखता है और कहता है, बादशाह बेवकूफ मैं नहीं हूं, इसलिए इस पगड़ी का असल हकदार तुम हो, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है वहां की तैयारी मैंने कुछ करके रखा है, और तू सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जहां जाने के बाद पलट के नहीं आना है, वहां की तैयारी तुमने कुछ भी नहीं किया है, तू ही सबसे बड़ा बेवकूफ है। ऐ लोगों, क्या समझे, जहां हमेशा रहना है अगर वहां की तैयारी है तो आप चालाकों में शामिल किए जाएंगे, और अगर आप तैयारी वहां की नहीं किए तो सबसे बड़ा बुर्बक आप ही है। जहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आएंगे। आज हम कहीं जाते हैं, तैयारी पहले करते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, टिकट पहले लेते हैं, बस में चलते हैं, पैसा पहले दे देते हैं, कहाँ जाना है वहाँ की नीयत पहले कर लेते हैं, वहाँ जाके क्या करना है उसकी तैयारी घर में कर लेते हैं, क्या खाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो चंद दिन चंद वक्त का समय है, लेकिन जहाँ हमेशा जाने वाले हैं वहाँ से पलटने वाले नहीं है, हमेशा वहां रहना है। अगर वहां तैयारी करके जाएंगे अच्छी जिंदगी हो जाएगी, अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही शख्स होगा, सबसे बड़ा बेवकूफ वही शख्स होगा। क्यों होगा कि जहां हमेशा रहना है, पलट के कभी वापस नहीं आना है, कभी मौत नहीं होगी, हमेशा जिंदा रहना है। ठिकाना कहाँ होगा, अमल नेक करके जाएंगे, वहां की तैयारी करके जाएंगे तो आप सबसे अच्छा इंसान है। अगर अमल ठीक ठाक नहीं करके गए तो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी आप है, आप है। समझ गए? तो वहां की तैयारी करनी चाहिए। जहां हम तैयारी करते हैं अपने बच्चों से भी कराइए, अपने घर वालों से भी कराइए, अपने रिश्तेदारों से भी कराइए। अगर वहां की तैयारी हो गई तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे, अगर तैयारी ना हुई तो हमेशा परेशानी में फंस जाएंगे। दिल में आ गया हूं, दिल में इश्क नबी लिए हुए, ऐ बहिश्त बोल तेरा दाम कितना है।